لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. لا تحسبن الذين يفرحون بما آتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. سورہ آل عمران کی 3 آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں، آیت نمبر 188 سے 190 تک. ان آیتوں میں اللہ نے فرمایا لا تحسبن الذین یفرحون بما آتوا، جو لوگ اپنے کرتوتوں پر خوش ہوتے ہیں اور چاہتے یہ ہیں کہ ان کی ایسے کاموں پر تعریف کی جائے جو انہوں نے کیے ہی نہیں ہیں، فلا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب، ان کے متعلق یہ گمان نہ کیجیے کہ وہ عذاب سے نجات پائیں گے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اس آیت کریمہ میں ایسے لوگوں کے لیے سخت وعید ہے جو صرف اپنے واقعی کارناموں پر ہی خوش نہیں ہوتے ہیں، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے کھاتے میں ایسے کارنامے بھی شامل کر دیے جائے، ایسے کارنامے بھی درج کر دیے جائیں جن کو انہوں نے کیا ہی نہیں ہے. دراصل یہ آیت کریمہ اہل کتاب سے متعلق نازل ہوئی، یہود سے متعلق نازل ہوئی. یہودی یہ کتمان حق کے مجرم تھے، کتاب الہی میں تحریف کے مجرم تھے. ساتھ ہی یہ لوگ اپنی ان کرتوتوں پر خوش بھی ہوتے تھے. یہی حال بہت سارے اہل باطل کا ہے. وہ اللہ کی آیات میں، آیات الہی میں مانوی تحریف کرتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اور ساتھ ہی اپنے آپ کو اہل حق بھی سمجھتے ہیں، اور اپنے ان کارناموں پر، اپنی ان کرتوتوں پر خوش بھی ہوتے ہیں. اس آیت کریمہ کے شان نزول میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء یہود سے تورات کی کوئی بات پوچھی. ان لوگوں نے اصل بات کو چھپا دیا اور اس کی جگہ دوسری بات نقل کر دی، اور جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے نکلے تو بہت خوش ہو رہے تھے، گویا انہوں نے بہت بڑا کارنامہ انجام دے دیا ہوں، اور ان کی خواہش تھی کہ ان کی اس پر تعریف کی جائے. تو اللہ نے آیت کریمہ نازل کی. یا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوات کے لیے نکلتے تھے، جنگ کے لیے نکلتے تھے، منافقین جنگ سے پیچھے رہ جاتے تھے، جنگ میں شرکت نہیں کرتے تھے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوات سے لوٹتے، جنگ سے لوٹتے، منافقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، جھوٹے عذر پیش کرتے تھے، جھوٹی قسمیں کھاتے تھے، اور چاہتے تھے کہ ایسے اعمال کی بنا پر ان کی تعریف کی جائے، یا لوگ ایسے اعمال کی بنا پر ان کی تعریف کریں جن کو انہوں نے کیا ہی نہیں ہے. تو اللہ نے آیت کریمہ نازل کی. اگر آدمی کوئی کام کرتا ہے، اپنے کیے کام پر چاہتا ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں، یہ اخلاص کی منافی ہے. لیکن ایسا کام جس کو کیا ہی نہ ہو،
اور یہ تمنا کریں، یہ خواہش کریں کہ لوگ اس پر اس کی تعریف کریں۔ تو اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں کے متعلق آپ ہرگز یہ گمان نہ کریں کہ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے، ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پس نہ کوئی کہیں چھپ کر اللہ کی گرفت سے بچ سکتا ہے، اللہ کے عذاب سے بچ سکتا ہے، نہ بھاگ کر اللہ کے عذاب سے بچ سکتا ہے، اور نہ ہی وہ اللہ کی بادشاہی سے کہیں باہر نکل سکتا ہے۔ جب زمین اور آسمان کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے، آسمان اور زمین کا مالک اللہ ہی ہے، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم صرف اللہ ہی کی عبادت کریں، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کریں، اس لیے کہ جو مالک ہوگا، جو متصرف ہوگا، جو کائنات کا نظام چلانے والا ہوگا، وہی ہماری عبادتوں کا حقدار ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن مجید میں ان لوگوں سے عبادت کی نفی کی ہے جو کسی چیز کے مالک نہیں ہیں۔ کہا اللہ کو چھوڑ کر کے جن کو تم پکارتے ہو، ما یملکون من خطمیر، وہ کھجور کی گٹلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہیں۔ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، وہ آسمان اور زمین کی کسی ذرے کے بھی مالک نہیں ہیں۔ تو آسمان کا اور زمین کا اور آسمان اور زمین کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہی ہے۔ تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کی جائے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، آسمان اور زمینوں کی پیدائش میں اور رات دن کے ہیر پھیر میں یقیناً عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہاں سے اس سورت کی آخر تک 10 آیتیں ہیں۔ یہ 10 آیتیں اس اعتبار سے بڑی اہمیت کے حامل ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں تہجد کے لیے اٹھتے تو آپ آسمان کی طرف دیکھتے اور ان 10 آیتوں کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں ایک رات اپنی خالہ ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں رات گزاری، ان کے ہاں رکا میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر اپنی اہلیہ کے ساتھ باتیں کی، پھر آپ سو گئے۔ جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ گیا تو آپ بیدار ہوئے، آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور یہ آیتیں پڑھی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، آخر تک آپ نے 10 آیت کریمہ آپ نے پڑھی۔ پھر آپ کھڑے ہوئے، وضو کیا، مسواک کی اور 11 رکعتیں آپ نے تہجد ادا کی۔ پھر جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی تو آپ نے 2 رکعت سنت فجر پڑھی۔ پھر آپ باہر آئے اور آپ نے لوگوں کی امامت کی۔ تو یہ جو 10 آیت کریمہ ہیں، اس میں اللہ نے اولو الالباب عقل مندوں کی کچھ نشانیاں بیان کی ہیں، ان کی دعاؤں کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے۔ تو انشاءاللہ کل سے ان 10 آیتوں کو ہم لوگ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آج کے لیے اتنی گفتگو کافی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔